لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعاته أوهام الواصفين الذي ابتدأ بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال رب العالمين في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صلوات محمد آخر سے التماس ہے حسب سابق ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرد مجاہد رہبر معظم سید علی خامنئی نور اللہ مرقدہ اور اس کے علاوہ اختر امام ابن خورشید حسین سید محمد عباس ابن سید علی عباس سید فدا حسین رضوی ابن مبارک حسین سید عابد علی ابن عامر علی اور جملہ ارواح مومنین صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد ماہ مبارک رمضان کی آج 14 تاریخ اور ہم قرآن شناسی کے عنوان سے مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ ہم بہت جلدی آنے والی تاریخ یعنی 15 رمضان المبارک سے متصل ہونے والے ہیں۔ شب ولادت امام مجتبیٰ حضرت امام حسن صلوات اللہ علیہ آنے والی ہے، اور امام دوم امام صلح آشتی شہزادہ سبز قبا نواس رسول فرزند علی لخت جگر فاطمۃ الزہرا کی آمد ہے اس مہینے میں، اور ہمارا جو عنوان ہے عنوان گفتگو کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، بہار قرآن کا مہینہ ہے۔ گفتگو ہو چکی ہے کہ ہر انسان بہار کا انتظار کرتا ہے۔ جو اہل قرآن ہیں
وہ ماہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، جنہیں بہار کی معرفت نہیں ہے، جو بہار کی شناسائی نہیں رکھتے، وہ کیا جانے کہ خزاں کیا ہے، بہار کیا ہے۔ لیکن جو افراد بہار کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، وہ منتظر ہوا کرتے ہیں۔ یہ بھی یقیناً اللہ کا اہتمام ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل کیا، اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ السلام، ہمارے دوسرے امام اور علی و زہرا کے گھر کی پہلی خوشی، فاطمہ زہرا اور مولا کے پہلے لخت جگر کو بھیج کر تمام عالم اسلام کو، تمام روزہ داروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر قرآن سے قریب ہونا چاہتے ہو تو اہل بیت سے بھی قریب رہو، اہل بیت سے قریب ہونا چاہتے ہو تو قرآن سے قریب رہو۔ نہ قرآن کو سمجھ پاؤ گے اہل بیت کے بغیر، نہ اہل بیت کی معرفت حاصل کر پاؤ گے قرآن کے بغیر۔ اس مہینے میں یہ اہتمام ہے، خدا بتا رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ جس امام کی ولادت، اس کا نام نامی، کل بھی انشاءاللہ تذکرہ ہوگا، کل عین روز ولادت ہے، آج تو ابھی شب لگنے والی ہے، آنے والی ہے۔ امام کا نام نامی حسن خود اللہ نے رکھا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول فرماتے ہیں سمی الحسن حسنا لأن بإحسان اللہ قامت السماوات والارضون۔ رسول فرماتے ہیں کہ حسن کا نام حسن اس لیے رکھا گیا ہے کہ زمین و آسمان، ساری زمینیں اور سارے آسمان اللہ کے احسان سے قائم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن کا نام اللہ کے احسان سے مشتق ہے، یعنی پوری کائنات پر امام حسن کا احسان ہے۔ اگر حسن نہ ہو اور حسن کا احسان نہ ہو تو نہ زمین قائم رہے نہ آسمان قائم رہے، نہ زمین باقی رہے نہ آسمان باقی رہے۔ امام کا نام گرامی حسن، اور جس طرح امام کا نام حسن ہے ویسے ہی امام تمام صفات میں حسن ہیں۔ خلق حسن کے مجسمے کو، خلق حسن کے پیکر کو حسن کہا جاتا ہے۔ روزانہ گفتگو ہو رہی ہے قرآن کے عنوان سے۔ امام حسن قرآن سے بہت انسیت رکھتے تھے۔ یوں تو ہر امام، اہل بیت کی ہر فرد قرآن سے قریب ہے، اہل قرآن ہیں، یہ پورا گھرانہ مجسم قرآن ہے۔ یہ نہ ہو تو قرآن کی معرفت نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی ہمیں سکھانے کے لیے، دنیا کو پیغام دینے کے لیے امام حسن قرآن سے بہت مانوس تھے، روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کی۔ اور اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ قرآن کی تفسیر کرنے والے تو بہت سے ہیں، لیکن جو عملی تفسیر کر کے دکھائی ہے وہ امام حسن نے دکھائی۔ زبانی تفسیر کرنا، زبانی پیغام دینا، زبانی قرآن کی طرف بلانا یہ اور بات ہے، لیکن عمل کر کے دکھانا، ہر آیت پر جو عمل کر کے دکھائے انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ حقیقی تفسیر قرآن کرنے والے، حقیقی مفسر قرآن اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ امام حسن کا نام نامی حسن ہے، خلق حسن کے مالک ہیں، ہر صفت میں حسن ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ چونکہ بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا، افطار کا وقت قریب ہوتا ہے، نماز کا وقت قریب ہوتا ہے، لہذا بہت مختصر انداز میں سماعت فرما لیں کہ امام حسن اور یہ جو تذکرہ اہل بیت کیا جاتا ہے یہ بس واہ واہ کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں اہل بیت کو واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کو ہمارے کسی داد و تحسین کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اعمال پر، جن کے عمل کرنے پر قرآن کی آیتیں داد و تحسین کرتے ہوئے نازل ہو جائیں، ان کو ہم جیسے گناہگاروں کی
نجس زبانوں سے، گناہگار زبانوں سے آہ اور واہ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کریں اور ان کے تذکرے پہ عمل کریں، اور جب ہم تذکرے پہ عمل کریں تو ہماری روح واہ واہ کہے، ہمارا وجود واہ واہ کہے، جس گلی سے گزر جائیں وہاں کے لوگ داد و تحسین سے نوازیں، یہ بتائیں کہ اس کا حسن عمل بتا رہا ہے کہ یہ کوئی غلام حسن جا رہا ہے، ان کا حسن خلق بتا رہا ہے، ان کا حسن عمل بتا رہا ہے، ان کا حسن تہذیب بتا رہا ہے، ان کا حسن انداز بتا رہا ہے کہ یہ امام حسن کا چاہنے والا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ مومنون آیت نمبر 96 میں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ عملی تفسیر دیکھیں، زبان سے کہنا بہت آسان ہے لیکن عمل کر کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، قرآن کہتا ہے سورہ مومنون میں دفع کرو، دور کرو۔ کیا دور کرو؟ برائیوں کو دور کرو۔ بھئی برائی کو کون دور نہیں کرنا چاہتا؟ ہر انسان چاہتا ہے بروں سے بھی دور رہے، برائی سے بھی دور رہے، لیکن قرآن کہتا نہیں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ صرف یہ نہیں کہا کہ برائی کو دور کرو، بدی کو دور کرو، انداز بھی بتایا، دفاع کا انداز بھی بتایا، دور کرنے کی تہذیب بھی بتائی، کیسے برائی کو دور کرو، کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ برائی کو برائی کے طریقے سے دور نہ کرو، اچھے انداز میں دور کرو، برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرو۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسری آیت سورہ فصلت، اس کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ۔ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي، برائی اور اچھائی برابر نہیں ہے۔ اس کے آگے اللہ نے کہا اسی آیت میں ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ قرآن کی آیت میں دیکھیے، اور عملاً نتیجہ دیکھنا ہے تو سیرت امام حسن میں دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے برائی کو، بدی کو نیکی کے ذریعے دور کرو۔ کیا ہوگا؟ کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اور جس کے درمیان دشمنی ہے، عداوت ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، وہ آپ کا قریبی دوست بن جائے گا، وہ آپ کا ساتھی بن جائے گا اگر آپ برائی کو، بدی کو اچھائی کے ذریعے دفع کریں گے۔ ہمارے رسول رحمت للعالمین، رسول پر کوڑا ڈالا گیا، دعائیں دی۔ اچھا قرآن نے یہ نہیں کہا حسن، صرف یہ نہیں کہا اچھائی کے ذریعے دفع کرو۔ دیکھیے حسن یعنی بھی اچھا ہوتا ہے، اور احسن یعنی اس سے اچھا، افضل التفضیل ہے، سب سے اچھا۔ حسن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ اس کے ساتھ برا نہ کرو، خاموش رہو، یہ حسن ہے۔ بھائی ہم نے اس کے ساتھ برا نہیں کیا، ہمارے ساتھ کسی نے برا کیا، یہ حسن ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ لیکن قرآن اس سے بہتر کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے بہتر کیا ہے؟ کہ اگر کوئی برائی کرے تو صرف یہ نہیں کہ خاموش رہ جاؤ، بلکہ برائی کے بدلے میں دعا دو۔ کوئی گالی دے رہا ہے تو اس کے بدلے دعا دو، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے تو اس کے راستے میں پھول بچھاؤ۔ یہ کس کی سیرت میں ہے؟ یہ ہماری سیرت میں ملنے والا نہیں ہے، یہ تو اہل بیت کی سیرت میں ملے گا۔ نبی کو کوئی برا بھلا کہتا تھا، اور اسی نبی کے حقیقی جانشین و وارث کا نام حسن ہے۔ واقعہ سنتے رہتے ہیں، آیت سنی ہے تو لہذا میں وہ واقعہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا دشمن، تمہارا قاتل، تمہارا جانی دشمن، تمہارا جگری دوست بن جائے گا، ولی حمیم۔ شام سے آنے والا آیا ہے، امام حسن کو برا بھلا کہہ رہا ہے، امام حسن کے والد محترم کو گالی دے رہا ہے، امام حسن کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔
امام حسن کو برائی سے یاد کر رہا ہے۔ دیکھیے عملی تفسیر یہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، پہلے قرآن سے قریب ہوں، عملی تفسیر کریں، اپنا عمل ایسا بنائیں۔ یہ صرف آپ سے نہیں، خود سے بھی خطاب ہے اور تمام عالم اسلام سے۔ آج ضرورت ہے خود کو بدلنے کی۔ آنے والا آیا برا بھلا کہہ رہا ہے امام کو، امام خاموشی سے سنتے رہے۔ آنے والا شام سے آیا ہے، آپ جانتے ہیں شام جہاں اہل بیت کی نفرت لوگوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے ڈالی گئی ہے، اہل بیت کے خلاف طرح طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا، سازشیں کی گئی ہیں۔ امام اگر اس کا جواب شام سے آنے والے دشمن اہل بیت کا جواب برائی سے دیتے تو وہ کیا سوچتا؟ جو مجھے شام میں بتایا گیا ہے بالکل سچ ہے، یہی سوچتا نا۔ لیکن امام نے کوئی تبلیغ نہیں کی، یہ سب اپنی صفائی نہیں دی کہ جو تمہیں شام میں بتایا گیا بالکل غلط ہے۔ ہم ایسے نہیں ہیں، نہیں کہا زبان سے تبلیغ نہیں ہوتی ہے، تمہارا حسن عمل بتا دے گا کہ جو اسے سنایا گیا وہ غلط ہے، جو دکھایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے۔ امام نے کہا تو مجھے مسافر لگتا ہے، تجھے گھر کی ضرورت ہے، تجھے مہمان نوازی کی حاجت ہے تو میں تیرا میزبان بن جاتا ہوں۔ تو مسافر لگتا ہے، تو بے لباس ہے تو تجھے میں لباس عطا کرتا ہوں، تو بے گھر ہے تو میں تجھے گھر عطا کرتا ہوں، تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں، تو محتاج ہے تو میں تجھے بے نیاز کر دیتا ہوں، تو فقیر ہے تو میں تجھے غنی کر دیتا ہوں، تجھے جس چیز کی ضرورت ہے بتا، میں تیری حاجت پوری کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں۔ لکھا ہے کہ وہ آنے والا جو اتنا بڑا دشمن تھا، بھئی قرآن کی آیت پھر دوہرا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، عملی تفسیر کر کے اہل بیت دکھاتے ہیں۔ وہ آنے والا جو سب و شتم کر رہا تھا، جو برا بھلا کہہ رہا تھا، جو امام کو برائی سے یاد کر رہا تھا، امام نے احسن انداز سے دفاع کیا۔ صرف یہ نہیں کہ خاموش رہے، بلکہ اسے کہا کہ اگر تو مسافر ہے تو میں یہ دیتا ہوں، گھر دیتا ہوں، بے لباس ہے تو لباس عطا کرتا ہوں۔ وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ فوراً کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ روئے زمین پر اللہ کے سچے خلیفہ ہیں۔ اس کا مطلب، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے جھوٹے خلیفہ بن کے مسند رسول پر بیٹھنے والے اور ہیں، اپنے حسن خلق سے خود کو سچا خلیفہ رسول ثابت کرنے والے اور ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل اپنے حسن خلق سے۔ پھر کہتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہتا ہے یقیناً خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت اور ذمہ داری کسے سونپے، کس کو دے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہتا ہے جو تاریخ کی پیشانی پر سنہرے حروف میں لکھا ہوا ہے، وہ جو ابھی تک امام کو برا بھلا کہہ رہا تھا، وہ آنے والا کہتا ہے اے امام حسن، اگر اس روئے زمین پر کوئی مجھ سے پوچھتا، آج سے پہلے کوئی مجھ سے پوچھتا کہ دنیا میں سب سے بڑا تمہارا دشمن کون ہے، تو میں آپ کا اور آپ کے والد کا نام لیتا۔ لیکن آج کے بعد اگر کوئی پوچھے گا دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو میں آپ کا اور آپ کے والد کا نام لوں گا۔ آج سے پہلے آپ سے بڑا کوئی ہمارا دشمن نہیں تھا، لیکن آج کے بعد آپ سے زیادہ ہمیں کوئی محبوب نہیں۔ عملی تفسیر ہوئی کأنہ ولی حمیم، جگری دوست بن گیا۔ اس کے بعد امام کے ساتھ رہا، امام کے اصحاب میں شامل ہو گئے۔ امام کے خلق نے بتایا کہ قرآن سے اپنے اخلاق کو آراستہ کرو۔ جو مردہ ضمیر افراد ہیں، اگر اپنے اخلاق سے ان کے ضمیر میں روح پھونکو گے تو ان کا ضمیر زندہ ہو جائے گا۔ جو تمہیں غلیظ ترین الفاظ سے یاد کریں، اگر اسی غلاظت میں تم چاہو تو اخلاق کے پھول اگا سکتے ہو۔
گلاب حسن خلق اگاؤ. اور دیکھو امام حسن کا یہ پیغام ساری دنیا کے لیے. آج ماہ رمضان کی 14 تاریخ ہے. یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب مختار سے منسوب ہے. جناب مختار کی شہادت کا روز ہے. عاشق اہل بیت، امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے والا. ابھی حقیقی منتقم تو پردہ غیب میں ہے، لیکن اپنے تئیں کوششیں کرنے والا مختار. جب مختار نے قاتلان امام حسین سے بدلہ لیا تو جس قاتل کو پکڑا جاتا تھا اس سے مختار دریافت کرتے تھے کہ تم نے کون سا ظلم کربلا میں کیا ہے. جب ہرملہ کو پکڑا ہے نا تو پوچھتے ہیں تو نے کون سا ظلم کربلا میں کیا ہے. وہ اپنے تمام ظلم کی فہرست گناتا ہے مختار کے سامنے، یہ کیا وہ کیا. لیکن مختار ایک مرتبہ پوچھتے ہیں ہرملہ سے، یہ بتا کیا کوئی ایسا لمحہ کربلا میں آیا کہ تجھ جیسے شقی انسان کو حسین پر رحم آیا ہو، حسین پر ترس آیا ہو؟ وہ کہنے والا کہتا ہے، ہرملہ جیسا ظالم کہتا ہے ہاں ہاں مختار تم سن نہیں پاؤ گے. کہا نہیں بتاؤ. کہا سن نہیں پاؤ گے. کہا لیکن بتانا پڑے گا. کہتا ہے ہاں ایک وقت تھا جب مجھے حسین کی غربت پر بڑا ترس آیا. اے روزہ دارو، حالت روزہ میں ہے نا، امام حسین کی غربت پر اس وقت ترس آیا ہے ہرملہ جیسے شقی کو. وہ کہتا ہے جب حسین خیمے سے علی اصغر کو لے کے نکلے ہیں نا، ماں سے کہہ کے نکلے تھے بچہ پیاسا ہے میں پانی پلا کے لاتا ہوں. اے روزہ دارو، حسین کو یاد کر لیا کرو. جب بھی افطار کا وقت ہو پانی پیو، حسین غریب کی پیاس کو یاد کرو، حسین کے تشنا لب بچوں کو یاد کرو، تشنگان کربلا کو سلام کرو. کہتا ہے جب حسین نکلے نا تو بچے کو لے کے نکلے تھے. عزاداروں کہتا ہے جب حسین آئے میں نے تیر چلایا، بچہ شہید ہو گیا. ابھی مجھے ترس نہیں آیا، لیکن جب حسین بچے کو لے کے جانے لگے نا میں نے سوچا حسین جا رہے ہیں، حسین خیمے میں چلے جائیں گے. لیکن کیا دیکھا، حسین خیمے میں نہیں جاتے. معمول کے مطابق حسین کو خیمے میں جانا چاہیے تھا. اکبر کا لاشا خیمے میں لے گئے، قاسم کا لاشا خیمے میں لے گئے، اور محمد کے جنازے خیمے میں لے گئے. لیکن میں نے کیا دیکھا، جب خیمہ قریب آنے لگا نا، ہرملہ مختار سے کہتا ہے جب خیمہ قریب آنے لگا حسین پیچھے ہٹنے لگے. مجھے بڑا ترس آیا، امام حسین کی غربت پر بڑا رحم آیا. یہ کیا ہوا جو حسین پیچھے ہٹنے لگے؟ 6 مہینے کا بچہ ہے، ماں کے پاس لے جانا چاہیے، لیکن پتا چلا ارے حسین پیچھے اس لیے ہٹ رہے ہیں، حسین سوچ رہے ہیں میں نے ماں سے کہا تھا تیرے ششماہے کو پانی پلا کر لاؤں گا، ارے پانی تو نہ ملا، تیرے سے شعبہ سے سیراب کر دیا گیا، ماں سے کیا کہوں گا. یہی سوچ کر حسین کبھی پیچھے ہٹتے ہیں کبھی آگے بڑھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. آخر کار حسین آئے. اے رباب تیرا بچہ قربان ہو گیا. ماں نے کہا اے اصغر تیرے جیسے بچے بھی نہ روتے ہیں. امثلک ینہر. انا للہ و انا